بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور پیارے بزرگوں اور میری محترم مکرم معظم ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، آج کے اس سیشن میں، دین اور دنیا کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسے کہ ہم پچھلے سیشن سے چلے آ رہے ہیں اور دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور دعا کی جو انتہائی اشد اور اہم جو مواقع ہیں اور جو دوسرے احکامات ہیں دعا کے ساتھ متعلق ہیں، اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ جل وعلا خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس لیے دعا جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے، اور اس کے بارے میں ہم، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 سیشن کے اندر دعا کے آداب اور پھر وہ دعائیں جو سب سے زیادہ مؤثر اور اہم ہیں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وارد ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ یعنی قرآن کریم میں جو دعائیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں اور وارد ہیں، ان کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے جو انتہائی خوشی کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام عالم پر بڑا کرم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم سب کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، پڑھائیں، گھر میں اس کا جو ہے سیرت کا تذکرہ کریں، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایک انتہائی اہم عمل ہے۔ آج ہم سال ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر نہیں کرتے، جب ربیع الاول آ جاتا ہے تھوڑے بہت بیان سن لیتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ جبکہ صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ ہمیں، جب ہم بچے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سیر المغازی، یہ 2 چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ تو اس لیے یہ ایک انتہائی اہم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو واقف کرنا، آگاہ کرنا، یہ اس لیے اہم ہے کہ خود ویسے بھی فطرتاً اور جو ہے ایموشنلی جو ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے، ورنہ ہمارا ایمان ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ساری اپنی جان سے، ساری چیزوں سے آپ سے زیادہ محبت، آپ کے ساتھ محبت نہ ہو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں جانتے ہیں، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اور آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ وابستگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور خصوصاً بچوں کو بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھانی چاہیے، بلکہ آج کل تو عموماً الحمدللہ ہر جگہ یہ سہولت میسر ہے، اور اس لحاظ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ہر زبان میں موجود ہے،
اور وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک آدھ صفحہ پڑھا جائے تو یہ اپنے گھر کو انشاءاللہ اس نوری ہدایت سے منور کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور آپ کے ساتھ تعلق اور آپ کا امتی ہونے کا صلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انشاءاللہ اس سلسلے کو، دعا کے سلسلے کو، دعا کی اہمیت کو اور ان چیزوں کو کے بارے میں بات کرنے کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ دعا کے بارے میں جانا جائے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کیسی کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، دعا کے لیے کون کون سی چیزیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا حدیث میں آیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ انسان کی عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو جب انسان عبادت کر لے اور عبادت کے بعد دعا کرے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا ثمرہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے، بلکہ جتنی عبادتیں کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور ان سب کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں پیش کر کے دعا کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس کی عبادتوں کا اور اس کے جو نیک کام ہیں، صدقے ہیں، خیرات ہیں، اس کا نچوڑ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا خود ہی عبادت ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، تواضع بیان کرنا، یہ اور بذات خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو محبوب بناتے ہیں، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں یعنی دعا سے زیادہ اور کوئی چیز مکرم نہیں، اس لیے کہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار اللہ تبارک و تعالی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا یہ ایک بہت ہی مکرم عمل ہے، اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، من فتح له فی الدعاء منکم فتحت له ابواب الجنہ، جس کو اللہ تعالیٰ یعنی دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یعنی ہر ایک کسی کو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ جس کسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں، سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آج کل تو ایسے بدقسمت اور محروم انسان بھی ہیں کہ عبادتیں کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ ان کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈالی ہے کہ دعائیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا شاید یہ صرف تسکین قلب کے لیے ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ہم قرآن کریم سے یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو اس لیے ذکر کیا کہ ہم اس سے سیکھیں اور ہم بھی اسی طریقے سے انتہائی احتیاج، عاجزی، انکساری اور the most humbleness کے ساتھ جو ہے دعا کریں۔ We should pray to Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. As the prophets of Allah, used to pray and used to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal with great humbleness. تو یہ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے لیے فتحت لہو ابواب الرحمہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ مانگنے کا طریقہ
سکھا دے، مانگنے کی توفیق عطا کر دے، وہ انسان کتنا اللہ کا قریب ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا کی ہے، جو قرب عطا کیا ہے، جو اپنی پہچان عطا کی ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میری سارے مشکلات کا حل، ساری چیزوں کی جاہ طلب، سارے حاجات طلب کرنا، ساری چیزیں مانگنے کی جگہ وہ اور مقام اور جو ذات مجھے دے سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، قرب کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے جس کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بزرگی کا جو ہے عطا کرتے ہیں اور اسے یہ سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے، جس معنی میں کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتا ہے اور خیر کے کاموں کی جزائے خیر طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور معافی، عاجزی کا انکساری کا اظہار کرتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ، میں آگے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جب معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جس معافی کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے ماں سوا کون جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نیک بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، پچھلے جو ہے وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، تو ہم ان کے وہ گناہ یاد کرتے رہتے ہیں، ارے یہ کیا نمازیں پڑھ رہا ہے، اس نے جو ہے نا ابھی یہ کیا وہ کیا، یہ تو پیچھے یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ تو انتہائی خوش قسمت انسان ہے اس حدیث کے مطابق، اور انتہائی جو ہے بزرگ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اس کو اپنا قرب نصیب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر کی مصاحبت نصیب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ الدعاء صلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، سبحان اللہ، کہ دعا، supplication, the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, is the weapon of the believer and a pillar of deen, religion, faith, and the light of the heavens and the earth. کہ جو دعا ہے یہ ایمان والے کی، سبحان اللہ، کیا ہے؟ صلاح المؤمن، اس کا ہتھیار ہے۔ کس چیز کے بارے میں ہتھیار ہے؟ فرمایا کہ اس کو بلا سے دور کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز، آفت، پریشانی، whatever is going to remove our difficulties, problems, issues, that is دعا۔ اگر کوئی ایسی چیز جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہے، اور جتنی ابتلاعات اور امتحانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ سب ان کو دور کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے، کوئی صلاح ہے ایمان والے کا، کوئی ہتھیار ہے، تو وہ اس کی دعا ہے۔ اور دوسری جگہ اور اگلی بات ہے کہ دین کا ستون ہے۔ وہ اس وجہ سے دین کا ستون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھ عطا فرماتے ہیں، یہ یقین عطا فرماتے ہیں کہ میرے سننے والا اللہ کی ذات ہے، میری دعاؤں کو سننے والا، میری حاجات کو پورا کرنے والا، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ All those difficulties I'm facing, it will not go away but through the help of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. And how to get that help? Through dua. اللہ کی دعا کے ذریعے سے اس ہیلپ کو اور اس مدد کو اور اس لیے یہ جو یقین اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہی تو
دین ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر یقین آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ نور السما، آسمان اور زمین کی روشنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی مبارک وہ سارے آسمانوں اور زمینوں کی روشنی اور نور ہے۔ تو انسان جو ہے جب دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، قریبی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے اور اس عظمت کے اس قرب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے وہ عظمت عطا فرماتے ہیں، وہ ایمانی کیفیت نصیب کرتے ہیں جس سے اس کا دل منور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑھائی، کبریائی انسان کے دل میں بیٹھتی ہے، اور فرمایا کہ من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ اب ہمارا ہمارے اللہ تعالیٰ ایسی کریم ذات ہے، ایسے اتنے جو ہے وسعت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اگر گناہ بھی کوئی کرتا ہے اور نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں سنتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی روزی نہیں بند کرتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر تنگی نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود علی کا منکر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ، ہی ول ناٹ کریٹ اینی تھنگ ویسٹ اور وائڈ۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جو ہے باطل نہیں، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کرتے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سخا ہے، کرم ہے اور جود ہے۔ تو وہ ایسا رب ہے کہ جو نہ مانگے اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں تھوڑا بہت جو ہے تنگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے کہ اب دے رہا ہوں، اب دے رہا ہوں، اب دے رہا ہوں، اب کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان کسی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر دینا بھی چاہتا ہے تب بھی عجز آ جاتی ہے، اور اگر مدد کرنا بھی چاہتا ہے تب بھی عجز آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ عجز سے پاک ہے، اس کے خزانے لازوال ہیں، اور اگر سارے کے سارے انسان مل کر کے بھی لینا چاہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ من لم یدع اللہ غضب علیہ، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ if we don't submit to Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal through our supplications, through our du'as, it's the sign of bigotry۔ اور اس تکبر کی وجہ سے، یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل راہ خوار کرد، کہ وزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو، عزازیل کو جو ہے وہ اس کو تباہ برباد کر دیا، اس کو خوار خستہ کر دیا، اور بزندان لعنت گرفتار کرد، اور اس کو جو زندان لعنت ہے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت زدہ کر دیا، ملعون کر دیا۔ تو تکبر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو غرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حضور، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کو پیدا کرنے والا، دنیا جہان کے خزانے، آسمان و زمین کے خزانے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، رازق، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا، وہ قدرت کے کرشمے اس کے
ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں، سارے اختیار اس کے۔ اب وہ رب ایسا رب ہے کہ مانگنے پہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور ہر چیز ہم جو ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم جیسے ہم اللہ کے نبی اور خود سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے زیادہ امثل اور اقرب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں جو ہے قرآن کریم میں متعدد جگہ ذکر کی، اور ان کی دعاؤں کو، بلکہ نہ صرف قرآن کریم سے پہلے جو سابقہ کتابیں ہیں جیسے زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبیوں کی دعائیں ذکر کی ہیں، اور خود قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کی دعائیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس چیز کی طرف لے جاتی ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دعا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اللہ کی طرف دعا، اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہونا۔ آگے چل کر کے یہ بتائیں گے کہ ایک دعا انفرادی دعا ہوتی ہے کہ انسان اپنے طور پر دعا کرتا ہے، تضرع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور خفیتاً کرتا ہے، اور خصوصاً رات کے پچھلے پہر میں کرتا ہے، نمازوں کے بعد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے دعا۔ اس کے بعد آداب دعا کیا ہے؟ دعا ہم کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چونکہ ہم اچھے عوام اور خواص اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کے آداب کو نہیں جانتے، دعا میں دل لگی نہیں ہوتی، ویسے ہی جو ہے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں۔ اور کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسروں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی آمین نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک طبقے نے اس کو اپنا مسلک بنا لیا، دوسرے طبقے نے زور سے دعا کرنے کو اپنا مسلک بنا لیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ دعا تب ہی نافع ہوتی ہے اجتماعی طور پر، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے اور تبع تابعین سے وارد ہے کہ زور سے دعا کی جاتی ہے۔ ہر اجتماعی دعا ایک آدمی کرتا ہے اور دوسرے مجمع کے لوگ اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اگر اجتماعی دعا جو ہے وہ آہستہ سے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اور کیسے جو ہے ہم ان دعا کی جو آداب ہیں اور ارکان ہیں ان کو سیکھیں۔ تو یہ تو ہم نے اب تک جو بیان کیا، یہ فضیلت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو دعا کا کرنا، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، اور خصوصاً وہ دعائیں جو قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ سب سے افضل دعائیں ہیں۔ اس کے بعد جو اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے احادیث کی روشنی میں اور اسی طرح جو ہے اپنے تجربات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی روشنی میں کچھ ایسے آداب لکھے ہیں کہ دعا کے ارکان کو ذکر کیا ہے، دعا کے وہ اسباب جس کی قبولیت بہت جلدی ہوتی ہے، اور ایسی دعا کہ جو ہے اس میں حضور قلب ہو، رقت ہو، عاجزی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ ہو، اور اسباب سے قطع تعلق کا اظہار ہو، اور خصوصاً اوقات۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے تھوڑی دیر میں،
اور اس کے پیچھے اس کے کیا ارکان ہیں، تو انشاءاللہ ابھی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں اور پھر تفصیلی طور پر دوبارہ اس کو یہ جو آگے جو باقی باتیں ہیں اس کو ذکر کریں گے، دوبارہ ابھی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔